جوس والی بوتلیں پہچان کرو آپ پیو اپنے یار دوستوں پلاؤ بوتل 3 روپے دی اللہ کی مہربانی کوئی سارا میلہ پھر کے بوتل نہ بوتل 3 روپے دی جہاں کرے گا دھوکھا ہوے گا اوکھا کر مزدوری کا چوری بوتل 3 روپے دی پیشل پیو ودیا پیو ٹھنڈی ٹھار ہاضمے دار آمد جوس والی بوتل 3 روپے دی پیشل پیو ودیا پیو بوتل 3 روپے دی ہر میلہ منڈی نے محک سے تھوڑے براواں کی خدمت کرنے ہیں تھوڑی سیوا کرنے ہیں بوتل 3 روپے دی جہاں پی گیا سو پی گیا جہاں رہ گیا تو رہ گیا بوتل 3 روپے پہچان کرو آپ پیو اپنے بچوں کو پلاؤ بوتل 3 روپے دی اللہ کی مہربانی سارے میلے کے منال کی بوتل نہ تسلی کر کے پھر پیو بوتل 3 روپے دی بوتل پیو برا دی بوتل 3 روپے دی نوجوانوں 3 روپے دے جاؤ تو شہزام کے سائیکل بوتل پینے جاؤ بوتل 3 روپے دی مولا علی کے گھوڑے کے سم میں سم بھائی مولا علی کے گھوڑے کے سم قدم مبارک اگلے پاؤں مولا علی کے گھوڑے کے علی کے گھوڑے کے پاؤں بابا مولا علی کے سم میں سم مولا علی کے گھوڑے کے پاؤں ہیں بابا چرا کے ڈال جاؤ دل کی مرادہ پوری کرتے جاؤ بھائی مولا علی کے سم ہے سم اگلے گھوڑے کے پاؤں مولا علی کے گھوڑے کے پاؤں ہیں سم سم مولا علی کے گھوڑے کے پاؤں مولا علی کے گھوڑے کے پاؤں ہیں سم 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 کہتے ہیں بھائی سم کہتے ہیں بھائی مولا علی کے اس کو چلا کے ڈالتا جاؤ دل کی مرادہ پوری کرتا جاؤ بابا سم ہے سم والی بوتل تیار کرنے ہیں بوتل 3 روپے میرا کرے گا دھوکھا ہوے گا اوکھا کر مزدوری تے کھا چوری بوتل 3 روپے نوجوانوں کے پیسے پہلے دین کی انہوں نے گاڑی پہلے آئے گی پیسے پہلے دین کی کوشش کرو اسے بوتل پہلے پیو بوتل 3 روپے سارا میلہ پھر کے بوتل نہ کو بنا لے نہ کو بلا لے بوتل 3 روپے نوجوانوں کے چلے جاؤ تو شہزام کے بوتل چلے جاؤ بوتل 3 روپے
جیسے بیت اللہ کا طواف، ویسے اس کی درگاہ کا طواف، جیسے یہاں مقام ابراہیم ہے تو وہاں پہ علی کے گھوڑوں کا مقام موجود ہے اور اس کے قدموں کا نشان موجود ہے۔ مالک فرماتا ہے ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید فرمائی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک کیا جائے۔ نصارہ نے بیت اللہ کے مقابلے پر ایک عبادت گاہ بنائی تھی، یمن میں ایک مرکز بنایا تھا۔ کسی مسلمان نے جا کر وہاں پہ پخانہ کر دیا تھا۔ ابرہہ کو بڑا غصہ آیا تھا، وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر بیت اللہ کو گرانے آیا تھا۔ میں کہتا ہوں عجیب بات ہے، وہاں پہ کسی نے مسلمان نے پخانہ کیا تھا، اور جہاں پہ اب طواف ہو رہا ہے لال شہباز کے اندر کے، وہ صرف جمعرات کے دن ہوتا ہے، باقی پورا ہفتہ وہ ویران پڑا رہتا ہے۔ پتہ نہیں کتنی بار جانور آ کر وہیں پہ بیٹھے رہتے ہیں جہاں پہ جمعرات کو لال شہباز کے حاجیوں نے طواف کرنا ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابرہہ لشکر لے کر آیا اس بیت اللہ کو گرانے کے لیے، تو مالک عز و جل نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا، چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا اور مشرکوں کی فوج کو تباہ و برباد کر دیا۔ وہی شرک آج قبر پرستی کے نام پر، وہی طواف بیت اللہ کے مقابلے پر قبر پرستی کے نام پر آج ہمارے ملکوں کے اندر شروع ہے۔ اللہ اہل ایمان کو ایمان کی غیرت نصیب فرمائے۔ دوسرے مقام پہ غور کیجئے، مالک فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ شریف میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت والا ہے، اور جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اس میں جو آ جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی راہ پا سکتے ہو اس گھر کا حج فرض کیا ہے، جو کوئی کفر کرے گا اللہ اس سے بلکہ پوری دنیا سے بے پرواہ ہے۔ لال شہباز قلندر کے دربار کے حاجیوں، بیت اللہ کے پڑوس سے ایک سوال کیا جا رہا ہے، سوچئے اور اپنے پیروں سے جواب لیجئے۔ بیت اللہ کے حج کا حکم اللہ کے قرآن میں ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ تمہارے لال شہباز قلندر کے حج کا حکم کس پہ نازل ہوا ہے؟ اس کے طواف کی آیت کس پہ نازل ہوئی ہے؟ قرآن فرماتا ہے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ تم لوگوں میں حج کا آوازہ بلند کرو تاکہ وہ تمہارے پاس پیدل اور تمام دبلے اونٹوں پر سوار حاضر ہو جائیں جو دور دراز کے راستوں سے آتے ہیں۔ مبارک ہو ان کو جو اللہ کے گھر پر آتے ہیں، اللہ کے نبی کے اس آواز حج پر لبیک کہتے ہوئے پہنچتے ہیں، ان کو یہ گھر مبارک ہو۔ اور اہل شرک و لال شہباز قلندر کے دربار کا حج مبارک ہو۔ مگر افسوس آج اہل شرک اپنے پیروں اور فقیروں کی درگاہوں پر طواف کرتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ ایک حاجی کہتا ہے ہم پوری فیملی کا ٹرپ لے کر، بس لے کر فیصل آباد سے آئے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم اندرون سندھ سے آئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی یہ ہے، میں امرکوٹ کے شہر کے رہنے والا ہوں، میرا نام کرم علی ہے۔ میں امرکوٹ کے شہر کے رہنے والا ہوں، میرا نام کرم علی ہے۔ میں بھی وہاں سے آیا ہوں ادھر۔ یہ امام بارگاہ ہے، علی کا علم لگا ہوا ہے، جہاں یہاں لال 40 سال بیٹھ کے اپنا جوگ کاٹا ہے، اور جو بھی بندہ یہاں آتا ہے دلوں کے اپنی مراد پاتا ہے، اور یہاں بیٹھ کے 7 چکر لگا کے جاتا ہے، بہت دلوں کے اپنی امید پوری لے کے جاتا ہے۔ یا خالی جھولی سے آتے ہیں، بھر کے جاتے ہیں۔ مالک ہر ایک کی سنتا ہے، جیسی نیت ہوتی ہے ایسی مراد ہوتی ہے۔ ہماری جیوے لال، ہماری سنگت ہے جیوے لال، جن کے سردار ہیں بانی بابا بہادر علی سرکار۔ ہم فیصل آباد غلام آباد سے تشریف لے کے آئے۔ ٹھیک ہے جی، ہماری سب فیملی سنگت ہے، گھریلو سنگت ہے، سب بہن بھائی ہیں ایک دوسرے کے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے سرکار ہیں۔ میرا نام بہادر علی ہے، ہم فیصل آباد سے آئے ہیں اور جھولے لال سنگت ہے ہماری، ہم سیون آئے ہوئے ہیں۔
اہل ایمان بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں، یا اللہ، یا اللہ کی صدائیں آپ نے طواف کے دوران سنی ہوگی، اللہ کے سامنے رونا آپ نے طواف کے دوران دیکھا ہوگا، حجر اسود کو چومنا آپ نے طواف کے دوران دیکھا ہوگا، لیکن افسوس حیدرآباد کے قریب سیون شریف کا یہ میلہ جس میں باقاعدہ طواف ہوتا ہے، بیت اللہ کے طواف کرنے والے یا اللہ کہتے ہیں اور سیون شریف کا طواف کرنے والے یا علی مدد کے نعرے لگاتے ہیں۔ لوگ پھر بسم اللہ بابا، بسم اللہ، نیاز پاؤ مرشد کا تخت ہے، بسم اللہ کرو، نظر اللہ نیاز حسین، بسم اللہ کرو، بسم اللہ بابا، چراغی پائی جاؤ، بسم اللہ، بسم اللہ بابا، بسم اللہ کرو، بی بی مراد ڈالو چراغی جو مولا توانو توفیق دے، بسم اللہ کرو، نظر اللہ نیاز حسین، تیرے کدین جدا ہزار وار کی لکھ۔ ہمیں اللہ مبارک ہو اور ان کو یہ شرک، ان کے گلے میں یہ شرک جو ان کو جہنم کی طرف لے کے جانے والا ہے، اور ہمیں وہ توحید جو اللہ کی رحمت سے اللہ کی جنت میں لے جانے والی۔ اور وہاں پر جو مجاور بیٹھے ہیں ان سے پوچھا جائے طواف کہاں سے کرنا ہے تو باقاعدہ نشان لگاتے ہیں۔ یہ لال شہباز قلندر کا جھولا آپ نے اکثر پاکستان کی بسوں پہ دیکھا ہوگا، جھولے لال شہباز کرے پرواز جانے راز دلاں دے، یہ لال شہباز پرواز کرتا ہے۔ سیون شریف میں 2 غاریں ہیں جن کے بارے میں مجاور نے بتایا یہ غار کیوں بنائی گئی۔ پہلے لال شہباز قلندر پرواز کیا کرتا تھا، اڑتا ہوا مدینے جایا کرتا تھا، فجر کی نماز مدینے میں پڑھ لی، ظہر کی نماز مکے میں پڑھ لی، عصر پہ پھر سیون شریف آ گیا۔ تو ایک دفعہ اوپر سے اڑ رہا، نیچے بیٹھے ہوئے لوگ قرآن پڑھ رہے، تو وہ جو مولوی صاحب پڑھا رہے ہیں نیچے اتر، یہ نیچے اترا کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، بچے قرآن پڑھ رہے ہیں اور تو اوپر سے پرواز کر کے جا رہا ہے۔ آج کے بعد اوپر سے نہیں جانا۔ اس نے کہا جناب سرکار حاضر، آئندہ نہیں جاؤں گا۔ اس نے سیون شریف سے کھوڈ مارا، 2 غاریں بنائی، کہتے یہ غار ڈائریکٹ مکہ نکلتی ہے، ایک نجف شریف نکلتی ہے، ایک مکہ شریف نکلتی۔ تو لال شہباز پھر اوپر کی پرواز چھوڑ کے نیچے سے جایا کرتا تھا۔ وہ تو پہلے پرواز کرتے تھے نا سرکار، وہ پرواز کرتے تھے نا سرکار کے پیر بھائی ہیں وہ روڑی سرکار، ان کا نام بڑا مشہور نام ہے، ادھر جاتے تھے سرکار کے پاس، وہ پرواز کر رہے تھے نا، سرکار کو نیچے اتارا انہوں نے کہ نیچے سے جائے، کیونکہ نیچے بچے قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کی غلام ہے، وہ سب سے بڑی ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ آج کے بعد تم
शहबाज ऊपर से नहीं जाना, नीचे से जाना। फिर सरकार ने वो गार जो है ना वो सीधी खाना काबा में जाती है मक्के में, सरकार नीचे से जाते थे, वो भी तक मौजूद है, वो उधर है, ऊपर जाए ना पीछे, हाँ उधर है। अभी यहाँ पर जो ये जगह बनी हुई है ना, यहाँ पर 2 सरकार की गाड़ियाँ हैं जो खाना काबा की तरफ जाती हैं, और ये पंचतरी कचहरी है, यहाँ पंचतन पाक आया करते थे, यहाँ महफिल होती थी, और यहाँ पर सरकार ने दावत भी की थी पंचतन पाक मौला अली सरकार की, ज़ियारतें भी हैं यहाँ पर। हाँ जी, वो 1.25 लाख की रोटी भी की थी वहाँ पर सरकार ने। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो उनसे पूछा गया कि कहां से तवाफ शुरू करना है, वो कहते ये लाल शहबाज का झूले लाल, इस झूले से तवाफ करो। कहा कितने चक्कर लगाएं, कहा तुम इस पे 7 चक्कर लगाओ और फिर इस झूले के अंदर नजराना डालो, और जो तमन्ना तुम्हारी होगी, जो दुआ तुम्हारे दिल में होगी, तुम्हारा मालिक शहबाज कलंदर तुम्हारी वो सारी दुआओं को कबूल कर लेगा। ये जी मेरे दोस्त ने ये बात बताई है कि ये कर पूरे करने से इसके बाद सामने झूला है, इसको हाथ लगा के जो भी दुआ मांगो, जो भी मन्नत मांगो पूरी होती है। नहीं मुझे नहीं वैसे पता। तो आप कितने चक्कर लगाए? 7 चक्कर लगाए यहाँ। ये सिकंदर बोदले बार का मस्जिद नमाज वाला जगह है, और ये कलंदर शहनशाह का चक्की 1.25 सिर आटा पिसा के 1.25 सिर का रोट पचाया। क्या 1.25 लाख को खिलाया? हाँ, उधर 1.25 सिर का रोट पचा के 1.25 लाख आदमी को ऊपर खिलाया अदालत पे लाल शहनशाह ने। ये गरीबों का आज होता है, गरीबों का आज पूरा होता है, जो भी सवाल ही उसका गरीबों का आज पूरा होता है। इधर 7 चक्कर लगा के शैतान को जाके 7 पत्थर मारते हैं। क्या होता है गरीबों का? ये शहनशाह चक्की, ये बोदले बार का मस्जिद है, वो लाल शहनशाह का। ये मुर्शिद का तखत बैठक है उनकी, यहाँ पे बैठा करते थे 4 यार 1.25 लाख वलियों के साथ। ये तखत यहाँ पे चक्कर काटने पड़ते हैं 7। ये भाई तखत है मुर्शिद कलंदर का, यहाँ पे बैठा करते थे वो, और नीचे तंदूर है जहाँ पे उन्होंने रोटी लगाई थी और 1.25 लाख वलियों के खिलाया, और नीचे चिल्ला है जहाँ से सरकार मदीने गए वापसी है, और 40 साल चिल्ला काटा है। और मौला अली 7 चक्कर लाने पौंदे, जेड़ी दिल दी मुराद होंदी इत्थे पूरी थिंदी है। इत्थे 7 चक्कर कट के इत्थे बह के दुआ मंगे बैड़ा ही पार। इस सरकार दा तखत है, पंचतन पाक दी जगह है, इत्थे बह के दुआ मंगने ने, जिन्नू भी मुराद देनी है सरकार दा झूला पे इत्थे मुराद पांदे जा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन शैतान के पुजारियों की काश अकल काम करती और ये शैतान के धोखे में ना आते। ये बुजुर्गों की ताजीम के नाम पे शैतान इनसे जो कुछ करवा रहा है, अल्लाह की कसम इसकी तालीम न रब के कुरान ने दी है, न मोहम्मद अलैहिस्सलाम के फरमान ने दी है, और ना सच्चे औलिया अल्लाह ने दी है। औलिया अल्लाह तो होते ही वो है जो अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाते हैं, और जो अपनी इबादत की तरफ बुलाए वो शैतान का वली हुआ करता है, रहमान का वली नहीं होता। अहले तौहीद बैतुल्लाह का तवाफ करते हुए अल्लाह को पुकारते हैं, कुरान पढ़ते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की आवाजें गूंजते हैं। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदन लिलआलमीन फीहि आयातुन बय्यिनातुन मक़ामु इब्राहीम वमन दखलहु कान आमिना वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। मगर लाल शहबाज कलंदर के दरगाह के हज करने वाले या अली मदद के नारे लगाते हैं और शिर्क के अंदर कुफारे मक्का को भी पीछे छोड़ जाते हैं। कुफारे मक्का तवाफ करते हुए तलबिया कहते हुए आया करते थे जब हज के लिए, तो क्या कहते थे? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इल्ला शरीकन लक तमलिकुहु व मा मलक। तेरा कोई शरीक नहीं, तू ला शरीक है, सिवाय ये छोटे छोटे ये लात उज़्ज़ा, ये इनको तूने नवाजा हुआ है। ए अल्लाह दे रत्ते ने, ए अल्लाह दे नवा, इनके हाथ अल्लाह के खजाने में है, जिसको जो चाहे अता कर दे। तमलिकुहु व मा मलक, इन सब के पास जो कुछ है वो तूने अता किया है इनके अपने हाथ में।
कुफार मक्का फिर भी बैतुल्लाह का तवाफ करते हुए अल्लाह का नाम लेते थे, लेकिन आज लाल शहबाज कलंदर की दरगाह का तवाफ करने वाले या अली मदद के नारे लगा रहे हैं और पीछे इंडियन फिल्मों के गाने चल रहे हैं। मुबारक हो तुमको ये हज अहले शिरक। आज वहाँ उठे के है पंजनारा पंचतानी सवाल किनारा बोला 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 दबादा मस्ती और मुबारक हो अहले ईमान को बैतुल्लाह की ज़ियारत, मुबारक हो बैतुल्लाह का तवाफ। जिस तरह अहले ईमान हजर अस्वद को चूमते हैं, आपने देखा रश होता है हजर अस्वद पे चूमते हुए, और जिस मुसलमान को मौका मिल जाए चूमने का, वो चूमकर जब निकलता है तो खुश होता है ना कि मैंने हजर अस्वद को चूमा है, मैंने उस पत्थर को चूमा है जिस पत्थर के सामने अमीर उमर ने आकर कहा था, जानता हूं तू पत्थर है, तेरे हाथ में नफा नुकसान नहीं है, तुझे चूमता इसलिए हूं कि मैंने मोहम्मद को चूमते देखा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके बारे में मेरे आका ने कहा था ये पत्थर क़यामत के दिन आएगा, इसकी दो आंखें होगी, ये अहले ईमान को तलाश करके उनकी सिफारिश करेगा और इसकी सिफारिश कबूल करके अल्लाह उनको जन्नत अता फरमा देगा। जिस तरह हमने बैतुल्लाह में हजर अस्वद को चूमते हुए लोगों का जोश देखा, इसी तरह हमने लाल शहबाज कलंदर की कब्र को चूमते हुए लोगों का इज्तिमा देखा। और छोटी सी खिड़की है जिसमें मुरीद दाखिल होकर सर दाखिल करके बाबा लाल शहबाज कलंदर की दरगाह को चूम रहे, और जो चूमने में कामयाब हो जाता है वो बाहर निकलकर या अली मदद के नारे लगाता है।
لا حول ولا قوت الا باللہ. اے اہل توحید، یہ توحید کی دعوت کی ذمہ داری تمہارے سروں پر ہے، تمہارے کندھوں پر ہے. مجھ سمیت ہر بھائی یہ غور کرے، اللہ کی توحید کا یہ واضح میں نے کہاں تک پھیلایا ہے؟ جتنی میری طاقت ہے اتنا قیامت کے دن مجھ سے سوال ہونا ہے. اہل ایمان حج کرتے ہوئے مینا میں جا کر رمی کرتے ہیں یا نہیں؟ وہ منظر آپ کے سامنے ہے مینا میں رمی کرنے کا. افسوس، صد افسوس، ہم نے دعوت توحید کو چھوڑ دیا. کوئی فضائل کی دعوت پہ چل پڑا، کوئی نماز کی دعوت پہ چل پڑا، کوئی سیاست اور جمہوریت کے پیچھے چل پڑا. کسی کو قربانی کی کھال اکٹھی کرنا اتنا پسندیدہ مشغلہ لگا کہ اس نے دعوت توحید کو ایک سائیڈ پہ رکھ دیا. اور اہل شرک اس بیت اللہ کا پورا مقابلہ کر رہے. ہم نے وہ منظر دیکھا، لال شہباز قلندر کے دربار کے حاجی طواف کر کے 7 چکر کاٹ کے دعا مانگ کے جھولے لال میں چندہ ڈال کے پھر ایک ڈھیری بنی ہوئی وہاں پہ آ کے 7 پتھر مارتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور پتھر مارنے والا، ایک پتھر مارنے والے سے پوچھا گیا یہ کیا کرتے ہو؟ کہا حاجی صاحبان جس طرح مدینے میں جاتے ہیں اور مدینے میں 3 مقام بنے ہوئے ہیں پتھر مارنے کے. 3 مقام کہاں بنے ہوئے ہیں؟ مکہ میں. اور وہ کہتا نہیں مدینے میں بنے. ان کا حج مدینے میں ہی پورا ہو جاتا ہے، انہیں مکہ آنے کی ضرورت نہیں پڑتی. کہا مدینے میں 3 مقام ہیں، وہاں پتھر مارے جاتے ہیں. اور وہ پتھر کیوں مارے جاتے ہیں؟ ایک جگہ پہ شیطان نے آ کر اسماعیل علیہ السلام کو بہکایا، اسے وہاں پتھر پڑے. دوسرے مقام پر شیطان نے آ کر ہاجرہ کو بہکایا، اس کو وہاں پتھر پڑے. تیسرے مقام پر ابراہیم علیہ السلام کو بہکایا، پھر اس کو پتھر پڑے. وہ 3 مقام ہیں شیطانوں کو کنکریے مارنے کے. اسی طرح یہ مقام بھی شیطان کو کنکری مارنے کا ہے. کیوں؟ یہاں پہ لال شہباز قلندر بیٹھا کرتے تھے اور جو ان کے مرید آتے تھے تو یہاں پہ شیطان ان کو روکا کرتا تھا کہ تم شہباز قلندر کے پاس کیا کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ تو یہاں حکم ہوا کہ اس کو پتھر مارو. عثمان مروندی کے پاس جب لوگ آتے تھے، اس کو لال شہباز کہا جاتا ہے، جب لوگ آتے تھے تو وہ شیطان روکتا تھا آگے نہ جانا. پھر اس جگہ پہ حکم ہوا کہ اس شیطان کا مقام ہے 7 کنکر مارو. بابا جی ہیلو. یہ شیطان ہے جی، اس کو لوگ جو 7 کینکری مارتے ہیں آگے ادھر، اور یہ باقی جو 7 جو نظر آ رہے ہیں وہ 4 چراغ ہیں ادھر کے جدھر لوگ آ کے سلام کرتے ہیں. اس لیے انہوں کو پتھر مارتے ہیں، رسم ہے یہاں کی. یہ کسائی لوگ ہیں، انہوں پہ رسم ہے یہاں پہ پتھر مارو گے نا تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے یہاں سے. یہ کسائی لوگ ہیں نا، انہوں پہ پتھر مار رہے، یہ دنیا دیکھ رہے آپ کو دی مانا اس پہ مانا دعا قبول ہوتی ہے سائیں کی. جی اصل بات یہ ہے ایکچولی بات یہ ہے کہ جس طرح حاجی صاحبان مدینہ شریف جاتے ہیں نا تو اس جگہ پر 3 مقام بنے ہوئے ہیں شیطان کے. اس جگہ پر شیطان کے 3 مقام بنے ہوئے ہیں. ایک جگہ پہ اس نے جا کے حضرت ہاجرہ کو ورگلایا، وہاں پر اسے تھپڑ پڑے وہ مقام ہے اس کا، وہاں پہ وہ آیا تھا. ایک مقام ہے جہاں پر اس نے حضرت اسماعیل کو ورگلایا کہ یہ تمہارا باپ ہے تمہیں ذبح کر دے گا، وہ بھی مقام ہے. اس جگہ پر بھی اسے تھپڑ پڑے، اسے لان تان ہوئی. اور تیسرا مقام ہے جب حضرت ابراہیم کے پاس گیا اور انہیں جا کر ورگلایا کہ تم کیا کرنے لگے ہو، 70 سال بعد اللہ نے تمہیں بیٹا دیا اور وہ بیٹا تم ذبح کر دینے لگے راہ خدا میں. اسی طرح یہ مقام ہے اسی شیطان کا، وہ 3 مقام ابھی قائم ہے. اور الحاج صاحبان وہاں جا کر انہیں 7 کنکر مارتے ہیں
وہ جگہ شیطان کے لیے مختص ہو چکی ہے۔ اسی طرح یہاں پر جو حضرت کلندر کبریا سرکار کو ملنے آتے تھے، حضرت عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ کو جو ظاہر آتے تھے اس وقت، یہ ان کو ورگلاتا تھا۔ اور کچھ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر آئے اور انہوں نے آگے جانے کے لیے راستہ طلب کیا تو کہنے لگا یہاں پر کیا تمہیں ملے گا، تم اللہ اللہ کرو، اللہ سے بڑی تو کوئی چیز نہیں، پر ہم مانتے ہیں اللہ سے بڑا کوئی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بھی کسی کا پلہ پکڑنے ملتی ہے۔ شیطان نے یہاں پر آ کر انہیں ورگلایا، انہوں نے یہاں پر اسے لعنت کی، اس وجہ سے یہاں پر آ کر پتھر مارنے سے وہ رسم بھی پوری ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے ثواب کے طلبگار بنتے ہیں تمام مسلمان۔ ہم کہتے ہیں وہ جو حج کا مقام جہاں پہ 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں، اس کا حکم تو ہمیں محمد الرسول اللہ نے دیا، خذوا عنی مناسککم، حج کے طریقے محمد علیہ السلام نے ہمیں سکھائے اور وہاں مارے جاتے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ ہاں یہاں پر بھی لال شہباز کلندر کے دربار پر بھی 7 کنکریاں مارنے کا حکم ہوا۔ اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، یہ حکم قرآن میں ہوا یا حدیث میں ہوا، یا یہ وہی تم پہ اتری؟ یہ حکم کہاں ہوا اور کسے ہوا؟ جس طرح مومن حجر اسود کو چومتے ہیں، درگاہوں کی جالیاں اہل شرک چومتے ہیں، یہاں اللہ کے نام پہ قربانی دی جاتی ہے۔ اور لال شہباز کلندر کے دربار پہ بہت بڑا بورڈ لگا ہوا، بکرا، بیل، چاول، گھی، یہ ساری نیاز دے کر پکی رسید لینا۔ کیونکہ جانتے ہیں کہ ملنگ بیچ میں ڈنڈی مار لیتا ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جب ملنگ ڈنڈی مارتا ہے بابا شہباز نیچے پڑا ہوا کچھ کر سکتا، وہ تھلو تھلو ہی کہنا ہونا چولو آیا میرے نہ تے کھا تسی گئے، وہ بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے بڑا سارا بورڈ لگا ہے کہ جس نے بابا جی کے نیاز پہ بکرے اور بیل دینے ہیں وہ دے، لیکن کسی ملنگ کو نہ دے، ادارے میں دے کے پکی رسید لے کر جائے۔ اللہ کے گھر کی میں قربان یہ ہے تو درگاہوں پہ قربان یہ ہے۔ اللہ کے گھر میں حاجی آ کر طواف و سعی کرنے کے بعد بال کٹواتے ہیں، ٹنڈ کرواتے ہیں، تو درگاہوں کے مجاور وہاں پر آنے والوں کو آپ نے دیکھو کئی بچوں کی لمبی ایک لٹ چھٹی ہوئی ہوتی ہے۔